آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میرا نام محمد عرفات رضا قادری اتاری ہے، اور الحمدللہ میرا پرانا نام محمد جاوید ہے، لیکن عرفات کے میدان میں حضرت صاحب نے میرا نام محمد عرفات رضا رکھا تھا۔ 1977 کے اندر میں مدرسہ پڑھتا تھا، اور امیر اہل سنت جو ہے نا ہمارا امتحان لینے کے لیے آتے تھے اور ناظرہ ہم ان کو سنایا کرتے تھے 1977 میں، اور نور مسجد کا یہ مدرسہ ہوتا تھا۔ پھر اس مدرسے کے اندر جو ہے امیر اہل سنت ہمارا اگزام لینے کے لیے آتے رہتے تھے، اور ہم کو مقابلہ اسلامی معلومات وغیرہ کرواتے۔ اس وقت دعوت اسلامی کا کوئی تصور نہیں تھا، بس محلے کی سطح پر مطلب سارے معاملات چل رہے تھے۔ تو اس دوران جو ہے ہمارے پورے علاقے میں اولڈ سٹی ایریا کے اندر امیر اہل سنت کے بہت سارے مخالفین تھے۔ جب گلیوں سے امیر اہل سنت گزرتے تھے تو لوگ ان کے پیچھے آوازیں کستے تھے، اور بعض اوقات پتھر یا کنکر یا کوئی چیز بھی پھینک دیتے تھے، لیکن امیر اہل سنت کے کبھی پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے۔ ان کی عاجزی، انکساری اور خوش اخلاقی کی وجہ سے آج جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی اس نہج پر موجود ہے۔ میرے والد صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا تھا، اور کہا تھا کہ میں اپنا بیٹا آپ کو سونپ رہا ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ جو ہے اپنے بیٹوں کو امیر اہل سنت سے دور رکھتے تھے، خاص طور نوجوانوں کو باقاعدہ گھر کے اندر تاکید کی جاتی تھی کہ الیاس قادری کے ساتھ نہیں جانا، الیاس قادری کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، ورنہ تمہارا رشتہ نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ داڑھی رکھنے کے معاملے میں یا امامہ شریف پہننے کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کی جاتی تھی گھروں کے اندر۔ امیر سنت خود اپنے بارے میں فیصلہ تھا کہ میری بھی شادی نہیں ہو پاتی تھی، مولانا، داڑھی، امام، اور آج یہ وقت ہے کہ امیر سنت فرما دے نا کہ اپنے بیٹے کی شادی یا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دو، تو میرا خیال ہے کہ وہ دوسری بات سوچے گا نہیں، خوشی ہو جائیں گے کہ حضرت صاحب کی ہے، حضرت صاحب کی ہے۔ یہ ہوتا ہے چینج۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے اور بہت بڑی ریفارمیشن ہے یہ جو دعوت اسلامی کر کے ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے۔ میں اس وقت مدینہ شریف میں تھا، اور الطاف مون صاحب جو ہے وہ اپنے گھر میں تھے۔ ان کے گھر کے نیچے ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں امیر اہل سنت عموماً سحری کے لیے وہاں موجود ہوتے تھے۔ لڑکوں نے مجھے بتایا تھا کہ سحری سے کچھ ٹائم پہلے، سحری میں بھی وقت باقی تھا، تو کچھ ٹائم پہلے امیر اہل سنت کلام وغیرہ سن رہے تھے اور مدینہ شریف کی یادوں میں بہت مطلب تڑپ رہے تھے۔ تو اس وقت میں مدینہ شریف میں موجود تھا، رات کا وقت تھا، سحری سے پہلے وہاں کراچی میں سحری کا پہلے کا وقت تھا۔ تو میرے دل میں پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، میرے کو خیال آیا کہ میں الطاف مون کو فون کروں، الطاف مون اور سلیم مون کو فون کروں۔ میں نے ان کے گھر کا نمبر ملایا، اور اتفاق ایسا تھا کہ ان کا گھر کا جو پی ٹی سی ایل کا فون تھا، 1990-91 کی شاید بات ہے یہ، تو پی ٹی سی ایل کا فون جو ہے وہ نیچے مدرسے میں آیا ہوا تھا تار سمیت۔ تو وہ الطاف مون نے فون اٹھایا اور ڈائریکٹ میرے کو سلام کا جواب دیتے ہوئے فوراً امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس وقت فوری طور پہ امیر اہل سنت نے مجھے کہا کہ آپ فون جو ہے سبز گنبد کی طرف رخ کریں اس کا، اور فوراً میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرا درود پاک اور میرا سلام جو ہے نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو انہوں نے خود بھی مطلب پیش کیا، اور پھر مجھے بھی حکم دیا کہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کرو کہ الیاس قادری جو ہے نا وہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے بھی مطلب کہ ان کا سلام پہنچایا، اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اچانک بیٹھے بٹھائے مجھے کچھ کیا ہوا، میں نکلا فوراً اور جو ہے میں نے مطلب فون کرنا شروع کر دیا۔ تو میرا لیے عشق رسول کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ حسینی بھائی، امیر اہل سنت کی کن کن باتوں کا تذکرہ کرے، امیر اہل سنت کے اخلاص کی بات کرے، امیر اہل سنت کے عمل کی بات کرے، ہم گنہگاروں کو گندگیوں سے اٹھا کر اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ کرنے کی بات کرے، یا ہم اپنے گھرانوں کی بات کرے، اپنے بچوں کی بات کرے، گھروں کی اسلامی بہنوں کی بات کرے۔ کون سا ایسا مقام ہے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں امیر اہل سنت نے اپنا فیض نہیں پہنچایا؟ جب بھی دیکھا ہے امیر اہل سنت کو امت کی فکر ہی میں دیکھا ہے کہ آپ کو امت کا درد اس قدر زیادہ ہے کہ آپ امت کو بے عملی کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ کہیں امت کی اصلاح رہ نہ جائے۔ ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ہر شعبے کو الحمدللہ میرے سنت نے یاد فرمایا، انہیں بلایا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئرز ہو، مساجد کے امام ہو، ان کی اصلاح فرمائے۔ یہ میرے سنت کا فیض ہی ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب یہاں پر جمع ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے لیے شروع سے محنتیں کی، مکاشفت القلوب سے درس دیے، امیر اہل سنت کے ساتھ مساجدوں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دی۔ آج دعوت اسلامی کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں تک نہیں پہنچ پائی؟ پہلے سنا کرتے تھے کہ ہمارے دادا حج پہ جا رہے، نانا حج پہ جا رہے، مگر امیر اہل سنت کے قربان کہ
آپ نے وہ امت کو مدینے کا طرز عطا فرمایا. بچہ بچہ مدینے کی یاد میں تڑپ رہا ہے, بچے بچے کو مدینے کی یاد میں قرار کر رہی ہے. یہ امیر سنت ہی کی برکت ہے کہ آج ہمیں مدینے کا غم میں رونا نصیب ہو رہا ہے, مدینے والے آقا کی یاد میں قرار کر رہی ہے. اللہ پاک ہمارے امیر سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ پاک اس پیاری مدنی تحریک کو دشمنوں کی دشمنی سے, شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے, اور ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. میں آج آپ کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کا نام شیئر کروں گا, ہمارے انیس ستاری. یہ ہمارے نیا آباد کے ہیں اور ابھی ہانگ کانگ میں, یہ ہمارے نگران ہیں. جب میں دعوت اسلامی میں آیا تھا اس وقت وہ لیاری نواب آباد کی طرف نگران تھے. میں نے پچھلے دنوں میں انیس بھائی کو یاد کیا تھا, ہمارا مشورہ ہو رہا تھا کہ بیرون ملک آجی جانی. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ گئے اور فٹ پاتھوں پہ سوئے شروع میں, اور آج ہانگ کانگ میں ہمارے 10 سے زیادہ مدنی مراکز ہیں. یعنی میں ہانگ کانگ گیا 3 دن کے لیے وہاں کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ, جو تنظیمی میرا جدول تھا. تو میں نے دیکھا کہ ہانگ کانگ کو گویا کہ دعوت اسلامی نے اس کے تمام کونے اور اس تمام کو چاروں طرف سے کور کیا ہوا ہے. اور وہاں کے اسلامی بھائی عاشق رسول کی جب میں نے باتیں سنی تو ان کو لگا کہ ہمیں دعوت اسلامی نے بچایا ہوا ہے, یہاں پر ہمیں ہماری نسلوں کو بچایا ہوا ہے. نمازیں, قرآن, بچوں کی تعلیم, بڑی راتوں کی محفلیں, تو اجتماع, تو ہمارے مطلب کہ اسلامی بہنوں کی ترکیبیں, اور پھر ان کے کرائے نکال لینا, تو یہ سارا کچھ نکال لینا. تو یہ اتنی ماشاءاللہ ہانگ کانگ میں, تو یہ کیا ایک اسلامی بھائی نے باہر جا کر اپنی خدمات انجام دی. ایسے ہمارے کئی مبلغین ہیں جنہوں نے بیرون ملک جا کر اپنی خدمات انجام دی. ہمارے کولمبو میں انس بھائی ہیں. میں اپنے تنظیمی طور پہ دیکھوں تو یہ ہمارا اسیٹس ہے, ہمارا سرمایہ ہے. اللہ ان سب کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, اور ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ جو کچھ اس وقت ہم سن رہے ہوتے ہیں یقیناً یہ ایک امیر سنت کی خصوصیات ہیں. اور جب دعوت اسلامی کا جب بھی تذکرہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کیسے پروان چڑھی, تو امیر علیہ سنت الیاس قادری کا ذکر کیے بغیر تو دعوت اسلامی کا ذکر کیا نہیں جا سکے گا نا. یہ تو ایک بدی سی بات ہے, واضح سی بات ہے کہ بھئی کیسے ہوا, کیا ہوا کہ ایک شخص ٹفن باکس لے کر ویگن میں اور منی بس میں سفر کیا کرتے تھے. بھائی کیسے ہوا, کیسے وہ کھڑے رہ کر لوگوں کو بٹھایا کرتے تھے, یہ کیا ہوا. آج جو تم اتنی ایک آسانی اور آرام دہ انداز سے وقت کو گزار رہے ہو, تو وہ کیا تکالیف تھی جس کی وجہ سے آج تمہیں یہ آرام ملا. چھوٹی سی گزارش کرنی ہے. ہاں کری گا. کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے دعوت اسلامی میں 37 سال ہو گئے ہیں. میرے جو بھی جاننے والے, جو بھی محبت کرنے والے سوچے کہ اب بھی نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے دعوت اسلامی میں. اب سوچنے کا نہیں ہے. شعیب کو آپ پہلے ہی جانتے تھے کیا تھا, اب کیا ہے. آپ بھی جلدی جلدی دعوت اسلامی میں آ جاؤ. جب ہم دعوت اسلامی میں آئے تھے تو اس میں آفس وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم سیدھے نور مسجد کاغذی بازار جاتے تھے تقریباً روزانہ. وہ کام تو کوئی تھا نہیں, نہ درد دیتے تھے. روزانہ عصر کی نماز نور مسجد کاغذی بازار میں ادا کرتے تھے, اور اپنے ساتھ کسی نہ کسی 1 یا 2 نئے اسلامی بھائی کو ساتھ لے جاتے تھے, اور امیر سنت سے ان کی ملاقات کراتے تھے. اس طرح سے یعنی درس دیے بغیر وہ اسلامی بھائی جو ہے خود بخود امیر سنت سے ملاقات کر کے الحمدللہ ماحول میں آ جاتے تھے. یہی ورکنگ ہوتی تھی. پھر شیخ طریقت امیر سنت نے فرمایا کہ بھئی غلام, اس وقت کاملی نام تھا میرا, تو بابا جان نے فرمایا کہ بھئی آپ جو ہے نا روزانہ درس شروع کر دیں. 40 سال, 38 سال, 37 سال بھی اسلامی بھائیوں کو جو وابستہ ہوئے, جیسے بھی ہمارے حاجی امتیاز ہیں, یہ ہمارے بلوچستان کے گوادر اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے علاقوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی آپ نے باتیں سنی, تو یہ بھی ایک تنظیم کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ شروع سے وابستہ اسلامی بھائی نہ صرف وابستہ ہیں بلکہ دین کا جو کام ہے اس سے کرنے میں بھی آج تک وہ اپنے آپ کو اس نے مصروف رکھا ہوتا ہے. اس میں میرے وہ اسلامی بھائی جنہیں ماشاءاللہ ایک اللہ کی رحمت سے برسوں سے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہونے کی سعادت ملی ہے, تو کیا آپ کو یہ پروگرام دیکھ کر نہیں دل کرتا کہ میں بھی کوئی دعوت اسلامی کے لیے کروں, یا کرتا, یا چلو اب کرنا شروع کر دوں. آج دعوت اسلامی کے 70 شعبے, 80 شعبے,
100 شعبوں کی باتیں آپ کے سامنے کی جاتی ہیں. اگر اس کو اور کھولیں گے تو ضمنی اور ذیلی شعبوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے سامنے آئے گی. تو صرف نگران ہی ذمہ دار نہیں ہوتا یا اس کام کا رسپانسبل ہی ذمہ دار نہیں ہوتا, کام کو لے کر چلنے والے سارے ذمہ دار ہوتے ہیں. سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کوشش کرنا, وابستہ کرنا, ملاقاتیں کرنا, اجتماع میں لانا. حتیٰ کہ اگر آپ کسی کو بے نمازی کو مسجد میں لا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے جس کو آپ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. تو اس طرح اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے کسی نہ کسی دینی کام سے آپ وابستہ کرنے کی کوشش کریں. کسی بھی شعبہ زندگی سے آپ وابستہ ہیں کہ انشاءاللہ یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ جنت میں لے جانے والے کام کرواتی ہم سے دعوت اسلامی. ان سب کی سٹوریز ہیں, واقعات ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں ان کے واقعات میں موٹیویشن بہت ہے. ہم اپنے گھر میں بڑوں سے سنتے ہیں, اپنے والد سے سنتے ہیں کہ جناب ہمیں کیا پتا ہم نے کیسے کام کیا ہے. تو اس سے بچوں کو موٹیویشن ملتی ہے کہ آج جس سیٹ پہ بیٹھ کر میں مطلب کہ بزنس کر رہا ہوں, وہ کام ہمارے والد صاحب نے جب شروع کیا تھا تو وہ جیسے کہ بات ہو تو فٹ پاتھوں پر مطلب باہر جیسے کہ وہ کپڑا ڈال کر کپڑا بیچا تھا, اور آج اپنی ہول سیل کی دکان بن جاتی ہے. تو وہ دیکھیں کہ یہ ہول سیل کی جو دکان بنی ہے تو یہ دکان کا آغاز کس ٹھیلے سے ہوا تھا, کس جگہ سے ہوا تھا. تو وہ جو ایک اسٹرگل ہے وہ آپ کو ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے. جب 14 اگست ہم مناتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ پوری آزادی میں کتنی یہ ہوئی, کتنی قربانیاں ہوئی, تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے پروگرام ایک طرح سے ایک احساس پیدا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو یہ 40 سال آج ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں, اور 40 سال پورے ہونے پر جو ہم ماشاءاللہ یہ سارا ترکیب کر رہے ہیں, تو یہ 40 سال جو ہوئے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا ایک مطلب کہ انویسٹمنٹ ہے, وقت لگا ہے, بہت وقت لگا ہے, کوششیں ہوئی ہیں, مخالفتیں برداشت کی گئی ہیں. تو یہ کرا کر آج اب یہاں پہنچے ہیں. جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں پلیز کم فارورڈ اور دعوت اسلامی کا کام کرنے کی بھرپور